اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہم روزانہ سیکھتے ہیں اپنے معزز علماء سے، ماہ سوائے جمعہ اور ہفتے کو سوال جواب کے سیشنز ہوتے ہیں، آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے جید مفتی صاحب کے جوابات۔ لیکن پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ہیں اور یقیناً ان پر عمل کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، کس بات کی متقاضی ہیں؟ قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ ہمارے معزز علماء ہمیں بتاتے ہیں۔ اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، سورہ تحریم کی آخری آیات 11 پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ سورہ تحریم میں کل 12 آیات ہیں۔ سورہ تحریم کی 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 11ویں آیت سے قبل اللہ تعالیٰ 2 بری عورتوں کا ذکر کرتا ہے، اور دونوں انبیاء کی ازواج، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اللہ اکبر، کہ انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، لیکن اب اس کے جواب میں ہی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں 2 خواتین کو پیش کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے ان کا اسوہ۔ ایک ہیں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ خواتین و حضرات، جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور فرعون اور ان کے جادوگروں سے ان کا مکالمہ ہوا تو بہت سارے جادوگر اسلام لے آئے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم، انہوں نے بھی دین قبول کر لیا۔ فرعون کو یہ بات بہت ناگوار گزری، یقیناً ظلم، تشدد وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون نے اپنی بیوی یعنی حضرت آسیہ بنت مزاحم کے ہاتھوں پیروں میں میخیں گڑوا دیں، اور سینے پہ پتھر ابھی ڈالا جانا تھا کڑی دھوپ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ خواتین و حضرات، یہ آیت نمبر 11 دعا ہے حضرت آسیہ بنت مزاحم کی، جو کہ فرعون کی بیوی، ملکہ ہیں، عیش و عشرت کی زندگی ہے، لیکن جب ایمان قبول کر لیا تو کوئی عیش و عشرت نہیں۔ اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ نے نور بخش دیا، اور اسی نور کی روشنی میں وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ وہ دعا مانگ رہی ہیں، کیا دعا مانگ رہی ہیں؟ کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ ایک ایک بات پر ہمارے معزز مہمان ہمیں بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ دعا کا دوسرا حصہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ 3 حصے ہیں اس دعا کے، وہ گفتگو میں لائیں گے۔ خواتین و حضرات، آخری بات ٹو ڈوز کے حوالے سے، میرے انٹرو کے حوالے سے آخری بات، کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے ٹو ڈوز کیا ہیں، کیا درس مل رہا ہے حضرت آسیہ بنت مزاحم کی سیرت کی روشنی میں۔ بہت ساری باتیں نکل کر آئیں گی سامنے۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد محسن نقوی صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ایک جانا مانا نام پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، کئی کتابوں کے مصنف، پاکستان میں پڑھا اور پاکستان کے باہر پڑھا، اور خاص بات یہ کہ کمپریٹیو اسٹڈیز
ہی میں آپ کا پی ایچ ڈی ہے کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن میں۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ تحریم اور آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت سورہ تحریم کی آیت 11، اس سے قبل دو بری عورتوں کا ذکر، اللہ اکبر۔ کیا ہے اس کا شان نزول، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ اور ذرا یہ فرعون کی جو بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم، ان کے کردار پر کچھ گفتگو فرمائیے، ارشاد۔ یہ جو سورہ تحریم کی آخری 3 آیتیں ہیں، جن میں سے 11ویں آیت آج ہمارا موضوع ہے، یہ چند بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں مسلم امہ میں، جن کو دور کرنے کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں یہ سمجھ لیا گیا کہ اگر کسی نبی سے، کسی امام سے، کسی ولی اللہ سے جو بانا گیا، اس سے کسی کی کوئی نسبی یا سببی قرابت ہے تو وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ والعصر میں جو فرمایا گیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسلام میں نجات کا جو پیمانہ ہے وہ کسی سے کوئی قربت یا دوری، نسبی دوری یا سببی دوری نہیں ہے، یا سببی قرابت داری نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح۔ اچھا، یہ وہ تعلیم ہے کہ جو پورے قرآن میں جگہ جگہ کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ اب جیسے اگر ابتدائے نزول قرآن کی بات کریں تو ابو لہب سگا چچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہاشمی تھا، قریشی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کی مذمت میں پورا سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہو گیا۔ مبارکہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں اور مذمت بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا اصول ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو دے گیا کہ رسول سے کتنی ہی قرابت داری ہو، اگر عمل ٹھیک نہیں ہے تو وہ بیکار ہے، اور ایمان اور عمل کی بنیاد کے اوپر ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور آزر کا ذکر آتا ہے کہ باپ کے حیثیت سے یا مفسرین کے مطابق چچا تھا یا جو بھی تھا، تو شرک کا ذکر ہے اور پھر اس کی مذمت ہے، تو باپ سے زیادہ نسبی طور پہ کون قریب ہو سکتا ہے؟ اور جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے بھی اس کے پاس تھے، لیکن قرآن مجید نے اس نسبت کو نظر انداز کر دیا اور کہا کہ بھئی یہ مشرکین میں سے، اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ نوح کا بیٹا لیسا من اہلک،
اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ لیس من ابنائک، کہ تیرے بیٹوں میں سے نہیں ہے، یہ کہا کیونکہ وہ پھر زوجہ نوح کے اوپر تہمت ہو جاتی، لہٰذا یہ کہا کہ لیس من اہلک، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، جیسے تم ہو اور تمہارا پیروکار ہونا چاہیے، بیٹا ہونے کے باوجود یہ ایسا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ لہٰذا وہ غرق ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا۔ تو یہ چیزیں، یا پھر مختلف سوروں میں جناب لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے جس طرح سے آیا، بار بار آیا کہ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں اور عذاب میں گر جانے والوں میں ہو گئی۔ تو قرآن مجید یہ اصول ہمیں دیتا ہے کہ کسی بھی امام سے، نبی سے، کسی عالم سے، کسی ولی سے قرابت داری اپنی جگہ کے اوپر کہ وہ نسبی ہے اور انسان کے بس میں نہیں ہے وہ چیز، اور جہاں سببی قرابت داریوں کا تعلق ہے کہ چاہے بیٹا ہو، چاہے داماد ہو، چاہے بہو ہو، یہ جو نسبی کے ساتھ ساتھ سببی رشتے ہوتے ہیں، ان میں بھی وہ تقدس چلتا نہیں ہے کہ جس کو مسلمانوں میں فرض کر لیا گیا ہے، جب تک کہ وہ خود صاحب معاملہ، صاحب ایمان اور صاحب عمل صالح نہ ہو۔ اسی لیے دیکھیں کہ ان آیات میں 10ویں آیت میں ذکر کیا حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کا، وہاں مذمت کی، اور ان دونوں انبیاء کو کہا کہ یہ دونوں ہمارے صالح بندوں میں سے تھے، انبیاء کو کہا صالح بندوں میں سے، بیویوں کو کہا کہ یہ قابل مذمت ہے۔ اس اگلی آیت میں جو 2 خواتین کا ذکر کیا گیا، فرعون کی بیوی کا ذکر ہے، تو فرعون کی بیوی تو نبی نہیں تھی اور نبیہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، ہو بھی نہیں سکتی، لیکن یہ کہ اس کے ایمان کا اور اس کے عمل صالح کا جو ہے وہ ذکر کیا، اور ایمان پہ اس کی پختگی کا ذکر کیا گیا کہ وہ کیسی پختہ تھی۔ تو کافروں کے لیے نبیوں کی بیویوں کا ذکر کیا مثال کے طور پر، اور یہاں مومنین کے لیے جو ذکر کیا وہ ان کا ذکر کیا کہ جو نبی نہیں تھیں، فرعون جیسے مشرک کی، کافر کی بیوی تھیں، لیکن کیونکہ اپنے عمل میں اور ایمان میں پختہ تھیں، لہٰذا ان کی مثال دے کر یہاں اس کو بیان کیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اصول ہے، اور مسلمان اگر اس کو اپنے سامنے رکھیں، خاص طور پہ خواتین اور مسلمان سارے کے سارے، کہ وہ قرابتوں کے بنا کے اوپر اپنی فضیلت کے قائل ہونے کے بجائے اعمال اور ایمان کی بنا کے اوپر دیکھیں کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ اصل دین ہے، اصل ایمان اور اصل عمل صالح جو ہے وہ ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ ہمیں یہ بنیادی طور پہ تعلیم دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 بری عورتوں کے بعد 2 بہت ہی اچھی اعلیٰ کردار عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر ایک بات اور بھی ہے ڈاکٹر صاحب، جو ابھی آپ بیان فرما رہے تو ایک بات ذہن میں آئی کہ سابقہ مذاہب، وہاں پر عورت کو برائی کا سرچشمہ قرار دیا جاتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں بتایا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ عورت کو تم برائی کا سرچشمہ قرار دیتے ہو، ایسا نہیں ہے، دیکھو یہ عورتیں بھی ہیں، بری عورتوں کے ساتھ بھی۔ اچھا، پورے قرآن کریم میں یعنی اس طرح کہ 2 مرد اور 2 برے مرد اور 2 برے اور 2 اچھے مرد نہیں بیان کیے گئے، لیکن یہاں پر یہ کنٹراسٹ رکھا گیا، یہ کنٹراسٹ رکھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بالاہتمام رکھ دیا۔ اچھا، ایک بات ہمیں اور عرض کرنی ہے، دیکھیں یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، جی، تو اس تکریم میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ کہتا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ٹھیک ہے، تو وہ انسان میں مرد اور عورتیں دونوں برابر۔ سبحان اللہ۔ جب وہ یہ فرماتا ہے کہ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب سورہ نحل میں یہ فرماتا ہے کہ ذکر ہو یا انثیٰ ہو، اگر وہ عمل صالح کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں تو لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم ان کو حیات طیبہ دیں گے۔ تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ تو ایمان کا معاملہ ہو یا عمل کا معاملہ ہو
یا انسانی تکریم کا معاملہ ہو، اس میں ان دونوں صنفوں میں کوئی فرق نہیں ہے، الا یہ کہ احکام میں جو شریعت نے فرق رکھا ہے وہ اپنی جگہ مستحکم ہے۔ سبحان اللہ، جزا میں یا اجر میں کوئی کمی اللہ کے پاس نہیں ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ جو ذرا تھوڑا سا ہم ان کی ایک یہ کیسے اسلام قبول کیا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں ساتھ ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، دعوت دین دی جا رہی ہے، اور وہ جادوگر بھی اسلام قبول کر رہے ہیں، اور وہیں آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی وہ بھی دین قبول کر رہی ہیں، اور کس ماحول میں رہ رہی ہیں، ملکہ ہیں نا، ملکہ ہیں، اور کیا ملکہ کے کیا ناز و نعم میں پھر یہ کہ ایک عیش و عشرت کا سامان، وہ ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیتی ہیں اور کیا دعا مانگ رہی ہیں۔ لیکن ذرا وہ جس ماحول میں ان کی تربیت ہوئی ہے اس طرف کچھ آپ فرمائیے۔ دیکھیے، ہم یہ بات عرض کریں گے کہ ظاہر ہے کہ فراعین مصر جو تھے یا نمرود کی جو ڈائناسٹی تھی اور دیگر، وہ ان کے نزدیک تو مائٹ از رائٹ کا قانون ہے، اور ان کی مرضی کہ جس عقیدے کی، جس دین کی، جس اس کے ماننے والی کسی عورت کو یا کسی مرد کو ان کی مرضی وہ اپنا لیتے تھے، اور اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں تھی۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ جو عورت کو اسلام نے حق دیا ہے کہ اس کی مرضی معلوم کی جائے گی اپنے حبالہ عقد میں لانے سے پہلے، اس کا تو تصور ہی دیگر تہذیبوں میں نہیں تھا۔ تو حضرت آسیہ بنت مزاحم کے جب ہم شجرے پر، گو کہ وہ تاریخی طور پہ بہت سی جگہ پہ فریکچرڈ ہے، اس پہ ہم نظر کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اچھے اور نیک لوگ، اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو چلے آ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دیکھتے ہوئے، وہ کرتے ہوئے، وہ شجرہ جو ہے وہ جو بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ کئی جگہ پہ انقطاع ہے وہاں، لیکن بہرحال یہ پتہ دیتا ہے کہ یہ کسی اچھے اور ایسے خاندان سے تھیں کہ جو دین کی کیئر کرتا تھا، کہ وہ دین ہے، اللہ کی تعلیمات ہیں، وہ ہے۔ اچھا، فرعون نے وہ ظاہر ہے کہ اپنے اس میں لے آیا اور سب کیا۔ تو وہ جو چیز ہوتی ہے کہ جو نسلاً آئی ہے، جو ورثے سے ملی ہے، جو تعلیمات کا خلاصہ ہے، وہ چیزیں انسان کی سرشت سے، طبیعت سے، اس کی تربیت کے باعث نہیں نکلتی۔ تو وہ چیز کے اعمال یہاں اس میں آیا مبارکہ میں جو یہ آتا ہے کہ اس کے عمل سے بھی، اور پھر اس کو علیحدہ سے بیان کیا کہ نجینی من القوم الظالمین، تو یعنی دو مختلف چیزوں کو قرآن نے بیان کیا کہ فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی۔ یہاں عمل سے مراد اس کا عقیدہ اور اس کا جو فعل ہے، دونوں یہاں مراد ہیں، کہ جس کا اس کا کردار، کہ اس کے کردار کو جو دیکھا وہ کیا، تو اس سے تو وہ ابا کرتی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ بغاوت نہیں کر سکتی تھی، اور جب بغاوت نہیں کر سکتی تھیں تو ظاہر ہے ساتھ رہنا بھی تھا، اور ایسے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ پھر کم از کم دل میں برا سمجھیں، اگر زبان سے نہ کہہ سکتا ہو، ہاتھ سے برائی کو نہ روک سکتا ہو، تو دل سے برا سمجھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ چیز جو ہے وہ واضح ہوئی فرعون سے مقابلے کے بعد، اور انا ربکم الاعلیٰ کا جو فرعون کا دعویٰ تھا، وہ گویا کہ غارت ہوا، وہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پہ تفوق حاصل ہوا سب کی آنکھوں کے سامنے۔ تو وہاں آپ دیکھیں کہ جو جادوگر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم منقلب ہو گئے، یعنی جو تھے نظر آ رہے تھے اس کے ہم بالکل ہی الٹ ہو گئے، منقلب ہو گئے، دوسرا سکے کا دوسرا رخ اب سامنے آ گیا۔ اب تم ہمیں جو دھمکی دی ہے کہ ہم ہاتھ پیر کاٹ دیں گے اور جزوء نخل کے اوپر پھانسی دے دیں گے، یہ کر دیں گے، تمہیں جو کرنا ہو کر دو۔ سبحان اللہ۔ اب تو ہم اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ گئے۔ اب جب پلٹ گئے تو پھر وہاں دیکھ کے صرف وہی 4 5 6 جادوگر نہیں تھے، بلکہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو وہاں مسلمان ہوئے ہیں۔ انہی میں حضرت آسیہ بنت مزاحم نے
انہوں نے بھی اعلان کیا اپنے ایمان کا اور اس کا. ہم نہیں کہیں گے کہ وہ ایمان لے آئیں کہ گویا کافرہ تھیں خدا خواستہ اور پھر ایمان لے آئیں، بلکہ انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، حق کی تلاش میں رہیں اور سابقہ انبیاء کی تعلیمات پہ وہ عمل کرتی رہیں، اس کو دیکھتی رہیں، کرتی رہیں، دل میں فرائض کو برا سمجھتے رہیں اس کے عمل کو، اور انہوں نے پھر اس کا باقاعدہ جب اعلان کر دیا اور اس کے عمل کو یہ یعنی یہاں جو قالا کی لفظ ہے، قالت کی جو لفظ ہے وہ بنیادی طور پہ زبان سے کہنے کے معنی میں نہیں ہے. قالا کا لفظ قرآن مجید میں بیشتر عقیدے کے معنی میں آیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا قول اس بارے میں کیا ہے، امام ابو حنیفہ کا قول مثلا اس بارے میں کیا ہے، امام جعفر صادق کا قول کیا ہے، یعنی وہ کس بات کو درست سمجھتے ہیں اور حق سمجھتے ہیں. تو یہاں جو قالت کا کہا گیا مؤنث کی وجہ سے اس لیے کہ اس نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا، اور اس نے اپنے عقیدے کا اظہار اس طرح سے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا مانگی کہ یا رب. اچھا، یہ جو دعا مانگ رہی ہیں حضرت آسیہ بنت مزاحم، محسوس یہ ہوتا ہے اور تفاسیر میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ بالکل آخری وقت ہے، آخری وقت کی یہ دعا ہے نا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے پہنچے، وہاں وہ دین قبول کر لیتی ہیں. پھر وہاں جو فرعون اور اس کا عمل، ان سے نجات کی جو بات ہو رہی ہے کہ پھر وہاں اذیتیں برداشت کر رہی ہیں. وہ تو جادوگر مرد، بہرحال ان میں مردوں میں ذرا ہمت زیادہ ہوتی ہے. ایک عورت ہو کر اذیتیں برداشت کر رہی ہیں. حضرت آسیہ بنت مزاحم ملکہ ہو کر تمام نعمتوں کو چھوڑ رہی ہیں. انہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ میرا شوہر فرعون انتہائی ظالم آدمی ہے. یہ ایمان کی کون سی سطح ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ان نعمتوں کو، بظاہر جو نعمتیں نظر آ رہی ہیں، ان کو ایک عورت ہو کر وہ ٹھوکر مار رہی ہے. دیکھیں، ہمیں جو اس کے فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جو واقعہ پورا ملتا ہے نا، اس میں ایک تو اہم بات یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس نے جیسے ان کو لالچ دی جادوگروں کو کہ تم جو کہو گے تمہیں ملے گا، میں تمہیں بڑا انعام دوں گا، سب چیزیں قرآن کا جز ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کروں گا وہ کروں گا، تاکہ یہ جو ہیں یہ مقابلے کے لیے، لالچ میں مقابلے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، حق واضح ہو گیا ان کے اوپر تو وہ ایمان لے آئے، منقلب ہو گئے. اور پھر اس نے اذیتیں دیں، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور وہ ہے ان جادوگروں کو بھی اذیتیں. جو گھر والے ہیں جن میں ظاہر ہے کہ خاص طور پہ حضرت آسیہ بیوی ہیں رضی اللہ عنہ، جو بیوی ہیں آپ کی، اس کی، تو ان کو بھی اسی صورت سے یہ ہے کہ بھئی تم اتنے بڑے محل میں رہتی ہو، تمہارے لیے ہم نے حرم تیار کروایا ہوا ہے، اور خدم و حشم تمہارے آگے پیچھے ہیں، سب کچھ ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ چیزیں تمہارے لیے ہیں، تم پلٹ جاؤ، تمہارے پاس ساری نعمتیں تم کو دی ہوئی ہیں، اور اگر تم نے وہ ہوگی تو یہ تو سب کچھ چھنے گئی تم سے، یہ محلات بھی چھنیں گے اور خدم و حشم بھی چھنیں گے وہ بھی، اور پھر جو اذیتیں ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر، جس کو آپ نے عمل من عمل ہی کہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ بے انتہا اذیتیں دیا کرتا تھا. اور یہ آخر وقت کا واقعہ تفاسیر میں آیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بہت ہی بھاری پتھر جو تھا، پہلے میخیں ٹھوکی، ہاتھوں میں اور پیروں میں میخیں ٹھوکی گئیں، اور پھر وہ جو ہے ان کے اوپر وہ پھینکا جانے والا تھا. اس دوران وہ پتھر کے گرنے اور بی بی آسیہ تک رضی اللہ عنہ تک پہنچنے میں کے درمیان جو وقفہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے انہوں نے یہ نجات کی دعا کی. سبحان اللہ، سبحان. تو اس سے پہلے جیسا کہ تفاسیر میں آتا ہے، اس کے بی بی سے ٹچ ہونے سے پہلے، گرنے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، اور ان کی جان جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ سپرد کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتا ہے ان کی. اور اس طرح سے ان کو وہ پتھر گرنے کی بھی اذیت ان کو نہیں پہنچتی، جو ان کے بے روح جسم کو
انہوں نے وہ کیا. اور یہ ایک اور گویا جرم ہے کہ کسی کی لاش کو مسلح کرنا. یہ ایک اور جرم ہے کہ جو فرعون کے کھاتے میں اور اس کے کارندوں کے کھاتے میں آتا ہے. وہ ہے بات نہیں. یہ جو سوال کیا یہ واقعی بڑی سمجھنے کی بات ہے. ہمارے وہاں عورت کو ایک صنف نازک اس کے لیے مشہور ہو گیا کہ وہ مقاومت نہیں کر سکتی, یہ نہیں کر سکتی, وہ نہیں کر سکتی. ہم دیکھتے ہیں جناب آسیہ سلام اللہ علیہ کی اس میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے استقامت کا مظاہرہ کیا اور فرعون کے اس کے مقابلے میں انہوں نے کسی قسم کے خطرے کی اور ناز و نعم کی اس کی کوئی وہ نہیں کی. کیونکہ جب حق واضح ہو جاتا ہے, وہ عورت پہ ہو جائے یا مرد کے اوپر ہو جائے, دونوں سے کسی کے سامنے حق آ جاتا ہے, حق کو دیکھ لیتا ہے وہ اپنی چشم بینا سے, تو پھر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی. سبحان اللہ. ہم امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لے لیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جو تھیں, آپ دیکھیں کہ شیب ابی طالب میں آپ کے ساتھ رہیں. جی. پیسے والی تھیں, تاجرہ تھیں, سب کچھ تھا, ہوتے ہوتے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا. پھر وہاں جو 3 سال شیب ابی طالب میں انہوں نے خطرات اور وہ سب سختیاں برداشت کی, بھوک فاقے, یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈھونڈا کرتے تھے اندھیرے میں کہ کہیں کوئی چیز ہاتھ لگ جائے تو ہم کھا لیں. تو ایک کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں ایک چمڑا مجھے محسوس ہوا کہ یہ نرم چمڑا ہے, تو میں نے وہ اٹھایا اور وہی کھا لیا. یہ کیفیت, اور اس میں وہ عورت اور دیگر عورتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں, وہ استقامت کے ساتھ اسی طرح سے کھڑی رہی. امہات المومنین کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے وہاں 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر, پیٹ پہ دوپٹے جو ہیں ہم کسی رہتی تھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ دوپٹہ کس لیتے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو وہ تھا دین ہے, دین پہ حق کے اوپر ایک مرتبہ جب سمجھ آ جاتی ہے, اس پہ یقین حاصل ہو جاتا ہے, تو پھر کسی قسم کی کوئی تکلیف جو ہے وہ تکلیف نظر ہی نہیں آتی, بلکہ انسان شکر ادا کرتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ تیری راہ میں ہو رہا ہے, پروردگار اس کو قبول فرما. اللہ اکبر, اللہ قبول فرما. اللہ اکبر. تو جس کی راہ میں بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ کو اتنے دکھ دیے جا رہے تھے, اتنا کیا جا رہا تھا, وہ آخر میں کیا کہتی ہیں؟ یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو وہ رب ہی کہہ کے دعا کرتی ہیں کہ میرے لیے ایک جنت میں گھر بنا دے. سبحان اللہ. لیکن جو بات آپ فرما رہے تھے, میں چاہ رہا ہوں اس پہ مزید گفتگو آپ فرمائیں. سمپل سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھوں گا میں, تاکہ اس سے آپ کی بات مزید واضح ہو. یہ ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے؟ ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے؟ ایمان کی حلاوت ایک بڑی عجیب شے ہے. یہ بڑی عجیب شے ہے کہ جب لا الہ کہنے میں مزہ آنے لگے اور انسان کے شعور میں, تصور میں ہم نہیں کہیں گے, انسان کے شعور میں بت شکنی ہونے لگے, اور وہ دیکھے کہ جن جن چیزوں کی انسان ظاہری طور پر اور باطنی طور پر پرستش کرتا ہے, وہ سب لا الہ جب ہم کہتے ہیں تو وہ پاش پاش ہوتے چلے جاتے ہیں. اب اس نفی کے بعد جو اس بات ہے الا اللہ کا, تو وہ پھر انسان کو کہ شعور کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا کرتا ہے. لا الہ شعور کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کا مرحلہ ہے, اور الا اللہ اللہ کے وجود اور اس کے صفات کے ساتھ اپنے شعور کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا مرحلہ ہے. اس میں جو جیسے تباہ ہوا گھر ہے کہ انسان اپنے کو دیکھتا ہے کہ میں تو خاک پہ بیٹھا ہوں, اور وہ پھر اس سے زیادہ بہتر اور مضبوط طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے وہ اسی لمحے دوبارہ بن بھی جائے,
تو اس کی جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی کسی خوشی نہیں ہوتی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل فی حصنی آمن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا اور عذاب سے بھی محفوظ ہو گیا. تو جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں سب چیزوں کو توڑ چکا، جن کو میں اون کرتا تھا، جن کو میرا شعور اون کرتا تھا، جس کو میرے ارد گرد کے لوگ اون کرتے تھے، تو اب میں کہاں کھڑا ہوں؟ صفر پہ کھڑا ہوں. نہیں، الا اللہ جو ہے وہ پھر دوبارہ ریکنسٹرکٹ جب کرتا ہے تو اس میں جو خوشی ہوتی ہے انسان کو، وہ حلاوت ایمان ہے. اور پھر جب ہم اس کو اس طرح سے لیں کہ الا اللہ کے بھی، اللہ کے اور الہ کے بھی بے شمار تصورات ہیں، وہ پھر محمد الرسول اللہ کے تحت جب آتے ہیں کہ اب ہمیں اس کے لیے جو ہمیں اجزائے ترکیبی چاہیے، اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے اجزائے ترکیبی جو ہمیں چاہیے، تو وہ ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ تو اس کا پتہ بتایا کہ محمد رسول اللہ، کہ وہ تمہیں محمد کے پیغام سے وہ اجزائے ترکیبی ملیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سیرت سے وہ اجزائے ترکیبی تمہیں ملیں گے. تو توحید کو بھی صرف وہ توحید ماننی ہے، اس اللہ کو ماننا ہے کہ جو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ حلاوت ایمان جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ارواحنا لہ الفدا کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا ہے، زبان باہر نکل آتی ہے، وہ احد 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 جو ہے وہ کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ ان کی جو ایکچولائزیشن ہے آپ کے عقائد میں اور آپ کے اعمال میں، وہ اس حلاوت کو پیدا کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اور یہ جو دین کا پیغام ان تک پہنچا، جو انہوں نے سنا محل میں بیٹھ کر ملکہ کی حیثیت سے دیکھا اپنی آنکھوں سے، دیکھا، اپنی آنکھوں سے، اپنی کانوں سے سنا، اور پیغام دینے والا بھی کون؟ وقت کا پیغمبر، چھوٹا بھائی بھی ساتھ. اور مطلب اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ، بغاوت کر رہا ہے فرعون. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو بات پیش کی جا رہی ہے، زبان کی گرہیں دور ہو گئیں، کوئی ہکلاہٹ نہیں ہے، اور وقت کا پیغمبر دین پیش کر رہا ہے، اور جادوگر اور ملکہ اپنے دل میں دین کی حلاوت محسوس کرنے لگے، دین کو قبول کر لیا. اور یہ عورت جو کہ کمزور ہوتی ہے، عورت وہ کہتی ہے میرے ساتھ کچھ بھی کر لیں آپ، میرے ہاتھوں پیروں میں آپ میخیں گاڑ دیں، میرے سینے پر یہ چلچلاتی دھوپ میں پتھر رکھ دیں، میں اس میں ایک اور نکتہ ہے. ارشاد، ارشاد. یہ جو سورۃ طٰہٰ کی دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، جی، یفقہوا قولی، جی، اس کا ایک ایک جز پورا ہوا ہے. آپ گئے بھی ہیں اپنی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی شرح صدر بھی کیا ہے، زبان کی گرہیں بھی کھولی ہیں، پیغام بھی پہنچایا ہے. تو کیا قول کو سمجھنے والی جو دعا ہے کہ لوگ میرے قول کو سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں، تو وہ مخاطبین میں سے کسی کا نام نہیں آئے گا؟ کیا وہ حصہ پورا نہیں ہوا؟ سبحان اللہ، سبحان کہ آپ کے قول کا تفقع حاصل کرنے والے لوگ کیا وہاں موجود نہیں تھے؟ تو دعا کا یہ سب کیا پورا نہیں ہوا؟ سبحان اللہ. نہیں، یہ دعا کا حصہ اسی طرح سے پورا ہوا، اور اس طرح سے ان کو تفقع حاصل ہوا بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا کو، کہ وہ پھر ایسا ایمان کے اس پہ ہوئیں گویا کہ مستحکم اور مستقیم، کہ پھر کسی ظلم کا، کسی اس کا وہ نہیں کیا. تو یفقہوا قولی بھی کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، لہٰذا ہمیں ایک جماعت ماننی پڑتی ہے کہ جو سب چیزیں دیکھ کر ان کے، اور یہ تفقہ فی الدین کے، یہ معجزے پہ صرف نہیں ہوا ہے، یہ تفقہ فی الدین یفقہوا قولی، جی،
میرا میں جو عقائد اور نظریات میں پیش کر رہا ہوں اللہ توحید تو پیش کر رہا ہوں، اللہ کو متعارف کرا رہا ہوں، اس کو یہ لوگ تم رب وہ نہیں ہو، تم رب کوئی اور ہے۔ تو وہ ملکہ سن رہی ہیں کہ ہاں کہ موسیٰ علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں اس بات میں وہ یفقہوا قولی، اللہ اکبر، کہ ان کو تفقہ میرے قول کا حاصل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں ٹوڈوز پر آپ سے بات کرواؤں، یہ ذرا دعا کیا دعا مانگ رہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب میں جا رہی ہوں نا، دنیا سے جا رہی ہوں، بظاہر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، تو جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دیں۔ یہاں بھی ہم یہ کہیں گے کہ جو بیت کی لفظ ہے وہ صرف فرعون کے حرم کے مقابلے میں گھر بنانے والی بات نہیں۔ جی دیکھیں مومن آل یاسین جو ہے اس کا قرآن نے کس طرح سے بیان کیا کہ انہیں جب شہید کیا، اور یہ 3 حضرات جو تھے، 3 رسول جو بھیجے گئے تھے، جو سورہ یاسین میں آتا ہے وہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ۔ اب وہ جنت میں ہیں، شہید کر دیے گئے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکرم لوگوں میں شامل کیا، میں جنت میں ہوں، اور میں کیوں نہیں اس کی عبادت کروں کہ جو فاطر السماوات والارض ہے۔ تو کیا ہوا؟ شہید ہوا، اور اگلے لمحے وہ جنت میں بھی ہے، اور اس کو مکرم بھی ہے، اور اس کو جو نعمتیں اس کی وہ حاصل ہو رہی ہیں۔ تو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کا اگر یہاں پہ وہ کریں تو یہ بھی ایمان کے اظہار کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ان کو شہید کرنے کی طریقے شروع ہو گئے، اذیت کے طریقے شروع ہو گئے، اور جس وقت وہ بھاری پتھر پھینک کے ان کو شہید کیا جانا ہے، اس وقت وہ اپنا مقام جنت جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، حق الیقین کی جو منزل ہے اس کے اوپر ہے، جی ہاں، تو یعنی وہ جنت میں اپنا گھر دیکھ رہی ہیں۔ رہی ہیں یہ جو محل ہے، اس محل کو میں ٹھوکر مار رہی ہوں، اس کو دیکھ رہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ اب وہ بیت کی جو لفظ ہے وہ گویا پورے اس کو شامل ہے کہ جہاں بیت کے معنی صرف سکونت کی جگہ کی نہیں ہوتے، بلکہ بیت عربی میں دار اور بیت میں فرق ہے۔ جی، بیت جو ہے وہ دار کے اندر ہوتا ہے، جی، جو پریسنکس ہے اس کا پورا وہ دار کہلاتا ہے، اور جہاں خواتین کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، جہاں حرم کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کو عربی میں بیت کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ کہ وہاں بھی وہ عفت اور پاکدامنی کی جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں، جنت میں تو ویسے ہی پاکیزگی اور پاکدامنی ہے، لیکن اپنی ایک خواہش کو بھی بیان کر رہی ہیں کہ پروردگار وہاں میرے لیے ایک بیت، ایک علیحدہ سے ایک جگہ مجھے بھی صاحب مقام کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ صرف مٹی چونے کا گھر بنانے کی بات نہیں ہو رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت میں بھی میرا ایک خاص مقام مجھے بخش دے۔ اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی بیت کے حوالے سے۔ اب یہ جو بیت اللہ شریف ہم بات کرتے ہیں، تو بیت اللہ تو یہ ایک ذرا ثقیل سی اگر بات یہ ہے کہ ایک یہ درجہ تشریفیہ ہے، ذرا اس کو کھول دیجئے ذرا آسان الفاظ میں۔ یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہم نے ابھی اہل عرب کی مثال دی کہ اہل عرب دار بناتے تھے، اور دار میں تو وہ لوگوں کو آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور جہاں مخدرات رہتی تھیں، عورتیں رہتی تھیں، بیویاں بیٹیاں وغیرہ، وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور اس حد تک سخت تھے کہ اگر اس طرف کوئی نظر بار بار اٹھا کے دیکھتا تھا تو اس سے دوستیاں ختم کر دیتے تھے۔ لڑائیاں ایام عرب میں اس کے اوپر لڑائیاں ہوئی ہیں کہ یہ ہمارے حرم کی طرف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب سے دار میں سب سے محفوظ جگہ، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم بیت اللہ اور درجہ تشریفیہ کی آپ نے جیسے بات کی کیا، تو بنیادی طور پہ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تو نہ کوئی مقام ہے اور نہ ہی کوئی مکان ہے، وہ تو اس سے ماورا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو اس درجے پہ رکھا گیا ہے کہ جس طرح سے تم سب سے کاٹ کر کسی بیت کو اپنے رکھتے ہو،
چاہے 10 دار بناؤ، اس میں بیت تم علیحدہ علیحدہ وہ کرتے ہو اور وہاں کسی کو اس کی طرف نظر نہیں اٹھانے دیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے سے مخصوص کیا ہے، اور اس کی طرف اس کی عزت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مکین کے لحاظ سے اس کی عزت بھی بلند و بالا ہوتی ہے۔ تو یہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو جتنی نجابت شرافت دنیا میں اس وقت موجود ہے وہ سب کی سب اسی کی برکت سے ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے، لہذا یہ کہا گیا کہ اس کی حرمت کے کعبہ کی حرمت کے اوپر بے شمار احادیث اور بے شمار وہ ہیں، اور یہاں تک ہے کہ وہاں اندر کسی قسم کا خون نہیں بہا سکتے، جو نہیں مار سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ درجہ تشریفیہ اس کا ہے۔ کعبے کو اگر یوں دیکھو تو عام مٹی اور اینٹوں کے گھر کی طرح سے وہ بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ جو اس کا ایک درجہ شرف ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کا شرف ہے، جی اللہ اکبر، کہ بھائی آپ قرآن مجید پہ جلد جو ہے وہ چڑھاتے ہیں اور پھر ہمیشہ اس کو کھول کے نہیں چومتے، اوپر سے ہی چومتے ہیں کہ یہ اس کی حفاظت کرنے والی، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اس درجہ تشریفیہ پہ ہے کہ آپ ان کے قبر مبارک جو ہے وہ اس کا احاطہ کیے ہوئے، تو خود اس جگہ کو حرم کی اور اس کی شرف کی وہ جو ہے منزل جو ہے وہ مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت آسیہ بنت مزاحم اپنے لیے جنت میں گھر مانگ رہی ہیں، فرعون اور اس کے عمل سے نجات ہو گئی، اور اس قوم سے نجات جو سراسر ظالموں پہ مشتمل ہے، پوری قوم۔ یہاں پہ ایک اور بات ہے، ایک بات یہ کہ جہاں قرآن مجید میں یہ نجنا من القوم الظالمین یا اس کا وہ آیا ہے، تو یہ صرف نجات کے معنی میں نہیں ہے، عربی محاورے میں اس کے معنی ہے کہ ان کے مقابلے پر ہمیں غلبہ عطا فرما، ٹھیک، ان کے مقابلے پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے بنیادی طور کے اوپر یہ ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا پیغام جو ہے وہ اس قوم کے اوپر حاوی آ جائے اور آ گیا۔ 2-3 منٹس ارشاد فرمائیے، وقت کم رہ گیا، میں چاہتا تھا کہ اس موضوع پہ زیادہ بات آپ سے کرواؤں۔ موضوع یہ کہ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 اور حضرت آسیہ بنت مزاحم کا اسوہ کردار ہماری خواتین کے لیے کیا پیغام دیتا ہے؟ اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو یہ جو ایک احساس کمتری میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ وہ جناب کسی اس پہ پہنچ ہی نہیں سکتی کیونکہ عورتیں ہیں، تو پہلی بات یہ کہ اس بات کو، اس تصور کو اپنے ذہن سے نکال دیں، اور یہ جو ہیں جناب آسیہ کا جس طرح سے خاص طور پہ ذکر ہوا، اور پھر ہم امہات المومنین، کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ کا ماں بنا دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کہہ دینا یہ جو شرف ہے اور وہ ہے، وہ کسی نبی کی بیویوں کو نہیں ملا جو پاک باز تھیں، ان کو بھی کہیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ام المومنات یا ام المسلمین اس دور میں نہیں کہا ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے ایمان اور عمل سے اور نبی کی خوشنودی سے اعلیٰ ترین مقامات کو حاصل کر سکتی ہے، پہلا تو وہ ہو گیا۔ دوسری چیز یہ کہ حق کو، جیسے بھی ہم نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ ایمان کو اور حق کو ریئلائز کرنا، ٹھیک، بلیو کرنا، اور پھر اپنی زندگیوں میں ایکچولائز کرنا، جی ہاں، یہ جو ہے اگر ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ایکچولائزیشن ہے نا، یہ زبان سے آگے بڑھ کر اپنے شعور کی تبدیلی کی بات ہے، اپنے شعور کی تبدیلی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ معنا۔ یہ جب اس معیت کا انسان کو یقین ہو جاتا ہے تو پھر کسی چیز کا اس کو خوف، ڈر، یہ وہ، یہاں تک کہ حاجت بھی نہیں رہتی، اس کو پتہ ہے کہ جو میں حاجت ہے مجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو عورتوں کو
جہاں وہ رہ رہی ہیں، باپ کے گھر میں رہ رہی ہیں، شوہر کے پاس رہ رہی ہیں، کہیں بھی ہیں، زمانے کے جو حالات اور حوادث ہیں ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. جب آپ دین کی راہ پر ہیں، حلال کمایا جا رہا ہے، آپ کا باپ حلال کما رہا ہے، آپ کا بیٹا، آپ کا شوہر، تو اگر 4 پیسوں کی تنگی بھی ہے تو یہ تو کوئی وہی نہیں ہے، مصیبت ہی نہیں ہے، مشکل ہی نہیں ہے. جس طرح سے خواتین نے، خاص طور پہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے جس طرح سے مظالم کو باقاعدہ الحمدللہ ہمارے وہاں تو ایسا ماحول نہیں ہے، ملکہ ہوتے ہوئے کہ سب کچھ تھا، اس کے بعد جب حق آ گیا تو ہمارے وہاں تو یہ صورت نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو تو اس میں ایک پہلو ایثار کا بھی ہے. اس میں ایثار کا بھی ہے، اور وہ ایثار یہ ہے کہ جب آپ دین کی پیروی کرتے ہوئے حق کو کمانے لگتے ہیں، حق کمانے لگتے ہیں، تو پھر آپ کا بظاہر رزق جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ حلال کی طرف چلے جاتے ہیں. پہلے کوئی شخص تھا، فرض کیے خدا نخواستہ وہ رشوت لیتا تھا اور دیگر طرح سے کرتا تھا، تو جناب اچھا چل جاتا تھا. اب جب سے تم مولوی ہوئے ہو، مسلمان ہوئے، کیا ہوا، تمہیں پتہ نہیں کس مولوی نے کیا پڑھا دیا، تم نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی، اب دیکھو بچوں کی فیسیں بھی نہیں دے سکتے. تو وہ جہنم جو ہے، جو پہلے رویے کے نتیجے میں تھا، اس سے یہ سختیاں لاکھ گنا اچھی ہیں. جی بالکل، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر بچے کی فیس بھی دی جاتی رہے تو زیادہ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں منع نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی تو نہیں کہتا کہ آپ اس اسکول میں ہی یا اس کالج یونیورسٹی میں پڑھائیں جہاں 2 لاکھ روپے مہینہ فیس جاری ہو. یقیناً تو پڑھائی پہ زور دیتا ہے، فیس پہ تھوڑی زور دیتا ہے. جی یقیناً. اور مجھے معلوم ہو کہ میری جو حیثیت ہے وہ کیا ہے، میرا اس کے مطابق، لیکن یہاں پر کہ میرا معاشی مقام یا میرا دینی مقام، بالکل، تو میرا دینی مقام میرے معاشی مقام پر فضیلت رکھتا ہے، اور میرا معاشی مقام میرے دینی مقام کے مطابق ہونا چاہیے. بالکل. اللہ تعالیٰ کہیں یہ نہیں فرماتا کہ کم معاش اختیار کرو، اس دولت کو اللہ تعالیٰ کا خادم بنا دو. ہاں بالکل، اس دولت کو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ اکبر، اللہ تحدیث نعمت یہ بیان کرو، اور اپنے اور اللہ کے درمیان کہیں بھی اور کبھی بھی مال کو، اولاد کو نہیں آنے دو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، سورہ تحریم آیت نمبر 11. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر، ان کا کردار ملکہ ہوتے ہوئے انہوں نے کس طرح مصیبتیں سہیں، اذیتیں برداشت کی، دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور جنت میں گھر مانگ رہی ہیں. فرعون اور اس کے عمل سے نجات مانگ رہی ہیں، اور اس قوم سے نجات مانگ رہی ہیں، لیکن اپنے پائے استقامت میں کبھی لڑکھڑاہٹ نہیں آئی. یہ کتنی اہم بات ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب نے پیغام دیا کہ ہماری جو امت کی خواتین ہیں ان کو جو روشنی مل رہی ہے حضرت آسیہ بنت مزاحم کے کردار سے، اس کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. خواتین حضرات، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے. تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.